الحمد لله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. ربیع الاخر شریف 1447 ہجری یہ ہمارا پہلا بیان ہے. سیدی شیخ غوث الثقلین غیث القونین غوث اعظم محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائیں. مختصر خراج عقیدت پیش کرنے کے طور پر کچھ تھوڑی سی ہم عرض کرتے ہیں. سب سے پہلے امام اہل سنت امام عشق محبت سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو غوث پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی ہے، جو اور آپ نے بہت سارے کلام، بہت سارے رباعیات، بہت سارے استغاثہ بارگاہ قادریت میں آپ نے پیش کی ہیں. ان میں سے چند اشعار پہلے ہم حصول برکت کے لیے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں. آپ عرض گزار ہوتے ہیں: واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. بالا مانے کہ اونچا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اور کتنا بالا ہے اور کتنا اونچا ہے کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوہ تیرا. اور خلق سے اولیاء، تو وہ جو اولیاء ہوتے ہیں تو ان کی شان تو پہلے ہی بلند و بالا ہوتی ہے. تو وہ اولیاء اگر اپنی آنکھیں کسی کے تلووں پہ مل رہے ہیں تو پھر وہ شخصیت کا حال کیا ہوگا. جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ وہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوہ تیرا. اور تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو. حضور غوث اعظم کا ایک لقب ہے محی الدین. آگے چل کر انشاءاللہ ہم وضاحت اس شعر کی کر دیں گے کبھی. تو اس پر اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو کہ حضور غوث پاک کا جو نسب شریف ہے وہ والد کی جانب سے آپ حسنی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے آپ حسینی ہیں. تو یہ حسنی اور حسینی ملے گویا کہ یہ مجمع البحرین، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ ہو گئے. تو فرماتے ہیں کہ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. اور جس کو للکار لے آتا ہو تو الٹا پھر جائے. عرض کرتے ہیں یا غوث آپ کی بارگاہ وہ عالی بارگاہ ہے کہ اگر آپ کسی کو للکار لیں تو اگر وہ آ بھی رہا ہو تو پلٹ کے بھاگ جائے گا. جس کو للکار لے آتا ہو
تو الٹا پھر جائے اور اگر کسی کو چمکار لے، کسی کو جیسے ہم بچ بچ کر لیتے ہیں، تو کسی کو پیار سے اگر وہ بلا لے، کسی پر توجہ ڈال دے، کسی کو اپنا بنانے کا ارادہ فرما لے، اور کسی کو اگر وہ یہ چمکار لے، جب ہماری زبان میں جس کو بچ بچ کہنا کہتے ہیں، وہ کر لیں تو اس کا حال کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کو للکار لے آتا ہو تو الٹا پھر جائے، اور جس کو چمکار لے ہر پھر کے وہ تیرا تیرا، پھر اس کو گھوم پھر کے آپ کی بارگاہ میں ہی آنا ہے، پھر اس کو کہیں چین نہیں ملے گا، پھر اس کے دل میں کہیں سکون نہیں ملے گا، کہیں پر بھی جائے، ادھر جائے ادھر جائے، ہر جگہ سے تجربہ اور ایکسپیرنس کر کے پھر یہی کہے گا کہ جو بات اتھے ہے وہ کتھے بھی نہیں ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث اعظم تو آپ کا لقب ہے، وہ تو بعد میں ہوا۔ ہمارا مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ ہم سیدھے لقب اور جو اینڈنگ ہوتا ہے وہاں سے بات شروع کرتے ہیں، لہذا زندگی گزر جاتی ہے، پلے کچھ نہیں پڑتا ہے۔ غوث اعظم یہ تو سب سے آخری وہ مقام ہے کہ جہاں پر یہ آپ کی بلند شان آپ پہنچے، اور وہاں سے پھر امت کے اولیاء نے آپ کو یہ لقب سے یاد فرمایا اور ابھی تک فرما رہے ہیں اور آپ کو جانا پہچانا۔ لیکن شروع میں آپ کا کیا احوال تھے، کس طرح سے آپ کی زندگی رہی، اس کے بارے میں چونکہ ہم بات ہی نہیں کرتے، وہاں سے ہم کچھ سیکھتے ہی نہیں ہیں، لہذا پھر ایک کالپنک دنیا میں ہم جینے لگتے ہیں۔ اور صرف یہ غوث پاک کے بارے میں نہیں ہے، عام طور پر ہمارے یہاں باتیں کسی کی بھی لے لو، جب تقریریں ہوتی ہیں، بیان ہوتے ہیں، تو تقریر کا اور بیان میں جو اسلام ہے اور لوگوں کے درمیان اسلام ہے، بہت بڑا گیپ ہے۔ سننے والے کو لگتا ہے کہ یہ جو بول رہا ہے یہ کوئی الگ ہی اسلام اور ایک کالپنک دنیا جیسا بن جاتا ہے، لہذا یہ ہو جاتا ہے کہ مسلمان عمل کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، تقریریں کچھ اور ہو رہی ہیں، تو وہ گیپ ایک بن جاتا ہے۔ لہذا ہم گراؤنڈ پہ بات کرتے ہیں کہ یہ حضور غوث پاک جو ہیں وہ کون ہیں؟ ولی ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، ولیوں کے سردار ہیں۔ ولیوں میں سب سے بڑا مقام غوث کا ہوتا ہے، اور غوث میں بھی سب سے بڑا غوث اعظم ہوتا ہے۔ تو آپ وہ ہیں، لیکن ایک عام آدمی ولی کی حقیقت کو کبھی سمجھ نہیں سکتا، تو پھر ہمارا کیا سب میل پڑے گا؟ تو سچ میں نہیں پڑتا ہے۔ لیکن ہم دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ کوئی بھی ولی ہو اس امت کا، ایک تو وہ اللہ کا بندہ ہوگا، مخلوق ہوگا، ایک رسول پاک کا امتی ہوگا، مسلمان ہوگا۔ اب اس میں ہمارے ساتھ کوئی کنیکشن جڑ رہا ہے، چونکہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی امتی ہیں، تو ہمیں کچھ کمپیریزن میں آسانی رہتی ہے کہ اچھا ایسے امتی ہوتے ہیں، رسول پاک کے عاشق ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، ان کے جیسے نہ کبھی نہیں بن پائیں گے، لیکن کم سے کم ان کی زندگی دیکھ کر کچھ چھوٹے موٹے نقل کی تو کوشش کریں۔ یہ ہوتا ہے، ہم ڈائریکٹ ولیوں کی باتوں میں پڑ جاتے ہیں، اور یہاں پہ ہماری شریعت کی مارا ماری چل رہی ہے۔ سنیں آپ، حضور غوث پاک کے بارے میں بالکل بیسک بات ہے، آپ پہلے سماعت کر لیں، چونکہ کچھ لوگ شاید پہلی بار سن رہے ہوں تو میں عرض کر کیے دیتا ہوں۔ عبد القادر یہ آپ کا نام اسم گرامی ہے، ابو محمد یہ آپ کی کنیت ہے، غوث اعظم اور قطب الاقطاب اور بے شمار آپ کے القابات ہیں، آپ کی بہت فضیلت ہے۔ آپ کے جو خاندان ہے وہ یہی کہ والد کی جانب سے حسنی سید، ماں کی جانب سے حسینی سید ہیں۔ اب آپ کے جو والد ماجد تھے سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام جو ہے، آپ کے والد ماجد کا نام موسیٰ ہے، اور اس کی جو کنیت ہے، یہ رواج ہے عرب میں اور رسول پاک کی سنت ہے، کنیت رکھنا، یہ ہے ابو صالح۔ کس کی؟ حضور غوث پاک کے والد کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟
حضور غوث پاک کے والد ماجد کی کنیت ابو صالح اور آپ کا نام مبارک ہے سید موسیٰ، اور ایک آپ کا لقب ہے جنگی دوست۔ آپ نہایت ہی تقوی والے پرہیزگار تھے، خود بھی عمل کرتے تھے، اور یہ جنگی دوست ایسا لقب آپ کو اس لیے دیا گیا، لوگ آپ کو جنگی دوست کہتے تھے کہ حق بیان کرنے میں، حق پر عمل کرنے میں اور شریعت کی حفاظت میں آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کسی کو خاطے میں نہیں لاتے تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ آپ خود بھی عمل کرتے، نفس کے خلاف آپ جنگ میں رہتے، لہذا نفس کے خلاف بھی رہتے، اور جو اللہ کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف کام کرتا آپ اس کے بھی خلاف جنگ میں رہتے، یہاں تک کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرتے۔ لہذا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ جیلان میں جا رہے تھے تو جو خلیفہ تھا اس کے ایک خاص ملازم وہ سر پہ شراب کا مٹکا لے کر آ رہے تھے۔ جب آپ نے دیکھا، اچھا ہمارے یہاں یہ سب واقعات آپ کو اس طرح سے سننے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ اصلی صوفی ہوتے کیسے ہیں۔ یہ تو اولیاء ہے نا، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے نا، حضور غوث پاک تو ہیں ہی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ولی ہوگا تو اس میں کون سی بات ہونی چاہیے۔ ولایت ہمارے یہاں الٹا سمجھایا جاتا ہے کہ جو صوفی ہوگا یا ولی ہوگا وہ خاموش ہوگا، یعنی اس کے سامنے کچھ بھی غلط ہو، حرام ہو، شریعت کا جنازہ نکالا جائے، حضور کی سنت کے خلاف کچھ بھی کیا جائے، کسی کو کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ یہ فتوے بازی بولتے ہیں اس کو، فتوہ بازی، حلال حرام کی بات ہے، یہ بولے یہ مولانا لوگ، باپو لوگ کرتے ہیں، عالم لوگ کرتے ہیں، یہ تو ہمارے باپو یہ صوفی ہیں۔ صوفی کا مطلب یہ نکالا ہے کہ سب کو راضی رکھنے کا، اللہ بھلے ناراض ہو جائے، رسول کی شریعت کا جو ہونا ہے ہو، اسلام کا بھلے خاتمہ ہو جائے، بس ہمارے جو لوگ ہیں چاٹوکار ہمارے وہ ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ یہ صوفی کا اور تصوف کا اور ولی کا یہ نکالا ہے۔ تو اب میں بولوں گا تو بولیں گے کہ یہ ویرودھ کرتا ہے، تو میں کیوں بولوں گا؟ عبد القادر یہ کیوں بولے گا؟ عبد القادر بغدادی پہ سب چھوڑ دیتے ہیں نا۔ تو حضور غوث پاک کا طریقہ دیکھیں گے ہم کہ اصل میں جو صوفی ہوگا، ولی ہوگا، اللہ کا دوست ہوگا، رسول پاک کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اس میں وہ کون سی کوالٹی اور خاصیت ہوتی ہے۔ ہم بات کرتے ہیں غوث پاک کے والد کی، اور آپ جانتے ہیں الولد سر لابیہ، کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کا راز ہوتا ہے۔ کئی باتیں باپ سے پتہ نہیں، باپ چھپا کے رکھتا ہے، بیٹا ظاہر کر دیتا ہے۔ بیٹے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بیٹے میں یہ بات ہے تو باپ میں ہوگی۔ کئی باپ ایسے ہی پکڑے جاتے ہیں بیٹوں کی حرکتوں سے، کہ جو چھپا چھپا کا وہ مورا پہن لیتے ہیں نا، جیسے کوئی سٹیٹس بن گیا ہے، کوئی مالدار بن گیا ہے، کوئی سماج میں نام ہو گیا ہے تو بہت اچھے خاصے بن جاتے ہیں، لیکن ان کی بیٹے کی حرکتیں بتا دیتی ہیں کہ وہ اندر میں چھپا کے کیا بیٹھا ہے، تبھی تو اس کا بیٹا ایسا ہوا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ عربی کی کہوت ہے، یہ کہاوت ہے، الولد سر لابیہ۔ تو حضور غوث پاک کتنے بڑے غوث اعظم ہیں، تو ان میں وہ کوالٹی، وہ خون تھا نا، اگرچہ وہ حسینی تھے، لیکن جو ان کے ماں اور باپ کی جو خاصیت اور خوبیاں تو آئیں گی نا، تو ان کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے بازار میں، بادشاہ کے ملازمین، خاص آدمی، وہ مٹکا لے کر آ رہے تھے شراب کا۔ اب یہ دیکھا تو کیا کہا کہ اپنے تو صوفی لوگ ہیں، اپنے کو کیا لینا دینا ہے، اپنے تو بن راجکارنی ہیں، اپنے کو کیا نہیں۔ آپ کو اتنا جلال آیا کہ جب میرے رسول پاک کی شریعت میں اس بات کو حرام کہا گیا ہے، یہ کون ہوتے ہیں شریعت کے خلاف کرنے والے، آپ نے مٹکوں کو توڑ دیا۔ اب جب مٹکوں کو توڑ دیا، اب کون سے آدمی تھے؟ ہمارے یہاں تو کوئی پیسے والا کرتا ہے تو کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی گنڈا 2 نمبری کرے گا تو کوئی نہیں بولے گا، اور اگر گورنمنٹ کچھ کرتی ہے تو اس کے سمرتھن میں آویدن پتر دیے جائیں گے کہ یہ جو کرتے ہیں ہم سب اس کے ساتھ ہیں، بھلے یہاں پہ شریعت کا جو ہونا ہے ہو۔ یہاں پر مٹکے توڑے، لیکن آپ کی ہیبت اور رعب کی وجہ سے وہ کچھ بول نہیں پائے۔ بادشاہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے
کہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست موسیٰ جو ہیں وہ انہوں نے یہ شراب ہماری خراب کر دی اور پورا رنگ میں بھنگ کر دیا اور ہمارے مٹکوں کو توڑ دیا. اب اس کو کہاں کا ہم تو بول نہیں سکے. اب تم تو خلیفہ ہو، بادشاہ ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو. آپ اس کو سبق سکھائیں کہ باپو تمہیں تمہارو کام کرو، آبدو آتما ریوا دیو، میں جو لے سو. تو دھمکی کچھ اس طرح سے. اس نے کہا بلاؤ موسیٰ کو. اب سید موسیٰ تشریف لائے. جب آئے اس نے کہا تم ہے کس نے کہا تھا مٹکا توڑنے کا؟ تم کون ہوتے ہو ہمارے مٹکے توڑنے والے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں محتسب ہوں. محتسب مانے حساب لینے والا. میں تمہارا حساب کرنے والا ہوں. تو وہ تو بادشاہ تھا. وہ کہا تم کو حساب کس نے سونپا ہے؟ محتسب کس نے بنایا؟ یہ ڈیوٹی تم کو کس نے دی؟ بادشاہ تو میں ہوں، میں نے تو نہیں دی. اس کا مطلب یہ بنتا تھا کہ میں نے تو آپ کو یہ ڈیوٹی دی نہیں، اس کام کو سونپا نہیں ہے. پھر تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تمہارے خالی نماز پڑھاوانی، ساری باتوں کروانی، آؤ بدو نہیں کہوانو. ہمارا دھندا پر اثر پڑے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے ہم کتنے کانڈ کرتے ہیں. تمہارے خالی چھانے میں نماز پڑھاوانی، تمہارے سیدھی سادھی باتوں کروانی، کرامت ہو، فضیلت ہو، صلاۃ و تسبیح پڑھاوانی. بھلے نے پی نہیں وہ وہی اسی میں لگا کے رکھو، لوگوں کو گمراہ کرو تاکہ تم جہنم میں ایک ساتھ جاؤ. تو وہ وہی کہا، 1000 سال پہلے وہی بات ہوئی تھی. اور تب بھی اصلی صوفی نے جو جواب دیا وہی جواب دیا. سنیں، بادشاہ نے کہا کہ تم کو یہ حساب کرنے کا کس نے سونپا ہے؟ اس نے کہا کہ جس اللہ نے تجھے حاکم بنایا ہے اسی اللہ نے مجھے یہ کام سونپا ہے کہ جب شریعت کے خلاف کام ہو تو رسول پاک کا امتی بول پڑے گا. سچا عاشق رسول سے برداشت ہی نہیں ہو سکتا کہ رسول پاک کے حکم اور شریعت کے خلاف کچھ دیکھ لے اور چپ چاپ وہ بیٹھا رہے. بس عشق سچا ہونا چاہیے. صرف سٹیٹس والا آئی لو محمد نہیں چلے گا. یہاں سٹیٹس رکھنے سے کام نہیں چلے گا. اصل میں اگر کوئی عاشق رسول ہے تو اسے برداشت نہیں ہو سکتا کہ حضور کے خلاف کوئی اتنی بھی چھیڑ خانی کر لے. بہرحال وہ جواب جو سنا اور جتنا کانفیڈنس اور جتنے آپ نے حقانیت کے ساتھ جواب دیا، وہ خلیفہ پہ اتنا روب طاری ہو گیا کہ اپنا سر گھٹنے پہ رکھ کر بیٹھ گیا سر جھکا کے تھوڑی دیر کے لیے. اور یہ اللہ کا بندہ، اللہ والا یہ ہوتا ہے. صوفی یہ ہوتا ہے. روحانیت یہ ہوتی ہے. رنڈیوں کو نچوائے وہ روحانیت ہے؟ ارے یہ روحانیت ہوتی ہے. بڑے بڑے بادشاہ بھی وہاں خاموش ہو جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور کہنے لگا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کے سوا اور کون وجہ تھی مٹکا توڑنے کی؟ آپ نے بادشاہ کے شراب کو مٹکوں کو توڑ دیا. تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے فرمایا دوسری حکمت اس میں یہ تھی کہ تجھے میں احساس دلاؤں اور تجھے جہنم میں جانے سے بچاؤں تاکہ تیری دنیا اور آخرت سنورے. تو صوفی جو ہوتا ہے، اللہ والا جو ہوتا ہے یا پیر و مرشد ہوتا ہے، وہ اپنے مرید، اپنے چاہنے والے، اپنے ماتحت اور اپنے سے محبت کرنے والے کی آخرت اور دنیا میں ذلت سے بچانے کے لیے اور آخرت اور دنیا سنوارنے کے لیے محنت کرتا ہے، اگر اصلی ہے تو. اور اگر نقلی ہے تو لوگوں کی آخرت کا تو جو ہونا ہے ہو، میری دنیا بن جائے. وہ اپنی آخرت کا بھی نہیں سوچتا، وہ اپنی دنیا کا سوچتا ہے. اپنی آخرت کا جو نہ سوچتا ہو، کیا وہ ہماری آخرت کا سوچ پائے گا؟ وہ تو خود کی مارا ماری ہے. سمجھے بات کو؟ تو جب آپ نے یہ کہا تو اب خلیفہ کو اس کی بات، اچھا دوسرا یہ کہ یہ جملے نارمل لگتے ہیں لیکن جو حق والا ہوتا ہے نا وہی جملہ بولتا ہے اتنی تاثیر پیدا کرتا ہے کہ بولنے میں فرق ہوتا ہے. جیسے تیر چلانے والے، گولی چلانے والے تو 100 لوگ مل جائیں گے، لیکن کچھ ایسے تیر انداز ہوتے ہیں کہ سیدھا نشانے پر لگاتے ہیں اور اس کے تیر سے کوئی گھاؤ پھیل نہیں جاتا ہے، شکار کوئی خالی نہیں جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے بارگاہ غوثیت میں یہی عرض کیا. ایک موقع پر آپ نے غوث پاک کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت نے یہ عرض کیا ہے کہ حضور غوث پاک کا جلال اور آپ کی اگر دشمنی کوئی کرے اور حضور غوث پاک کی اگر کوئی مخالفت کرے
اور حضور غوث پاک کسی سے ناراض ہو جائیں اور حضور غوث پاک کسی پر جلال فرما لے تو اس کا حال کیا بنے گا۔ اعلیٰ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، الاما، پناہ مانگتے ہیں، الاما، وہ قہر ہے، وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ وہ مر کے بھی چین سے نہیں سو سکتا ہے۔ تو وہ کہنے کے کچھ جملے ہوتے ہیں، لیکن حق والے جب وہ جملے بولتے ہیں دلوں کو چیر کے رکھ دیتے ہیں، اور وہی جب ایسے ہی جملے بولے جاتے ہیں وہ نارمل سے جملے ہوتے ہیں۔ اس نے حضور غوث پاک کے والد ماجد نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تجھے حاکم بنایا ہے اسی نے مجھے محتسب بنایا ہے، کیونکہ وہ تو ہر مسلمان کو حق حاصل ہے، وہ تو ہر مسلمان کے لیے ہے کہ جب بھی وہ شریعت کے خلاف دیکھے گا تو اپنی زبان کھولے گا، اور زبان نہیں کھول سکتا تو کم سے کم دل سے برا جانے گا۔ اب کہاں دوسری حکمت یہ کہ تجھے دنیا اور آخرت میں ذلیل ہونے سے بچاؤں اور تیری آخرت سدھر جائے، تو ان گناہوں سے باز آ جائے۔ اب اس پر اتنی رقت طاری ہوئی اور وہ اس پر اتنا اثر ہوا کہ وہ عرض کرنے لگا کہ آج سے میں بھی آپ کو یہ کام سونپتا ہوں کہ آپ سچ میں محتسب بنیں۔ یہ ایک پوسٹ ہوتی ہے، جیسے پولیس کی پوسٹ ہوتی ہے، کسی کو بھی جا کر، جیسے ٹریفک پولیس والے کھڑا ہے، کسی کو بھی جا کے ڈاکیومنٹس چیک کرتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ جس کو حکومت کی طرف سے پوسٹنگ ہوتا ہے وہی کر سکتا ہے، اور جو جس ڈاکیومنٹس اور جس ڈپارٹمنٹ میں جو وہ پوسٹ ہوگی وہ اسی ڈپارٹمنٹ کے ڈاکیومنٹ چیک کر سکتا ہے۔ تو یہ محتسب، یہ بھی جب اسلامی حکومت میں ایک پوسٹ ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بھی چیک کرتے ہیں، حساب رکھتے ہیں، تو خلیفہ جات انہوں نے کہا کہ آج سے میں بھی آپ کو محتسب مقرر کرتا ہوں، میری طرف سے یہ آپ کا اپوائنٹمنٹ کرتا ہوں، آپ کسی کا بھی حساب کر سکتے ہیں، کسی کو بھی پوچھ پرچھ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں کا حال یہ ہے، وہ کہتے ہیں جب میں اس خالق کی طرف سے محتسب مقرر ہو چکا، اب میں مخلوق کی طرف سے پوسٹنگ قبول نہیں کر سکتا ہوں۔ میں کام کروں گا تو خلیفہ کی اجازت سے، حکومت کی پشت پناہی سے نہیں کروں گا، میں صرف اللہ پہ بھروسہ کر کے اور اللہ کی محبت میں کروں گا۔ یہ ہوتا ہے اصلی صوفی، کہ جو کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور نقلی کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس کو اگر بیان بھی کرنا ہے تو جب تک وٹامن ایم نہ ملے وہ ایک قصیدہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ باتوں کو آپ دھیان میں رکھیں، ہر بار یہ بات بتائی نہیں جائیں گی، لیکن چونکہ سونا جنگل ہے، ایمان پاس ہے، سونا بن ہے، سونا پاس ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، نام کے اٹھنے پہ لڑتا ہے، اٹھنا بھی کچھ گالی ہے، یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا، صورت دیکھو ظالم کی کیسی بھولی بھالی ہے۔ تو یہ بھولی بھالی صورت والے بہت سے لوگ گھوم رہے ہیں، لہذا اپنے ایمان کو بچا کے رکھیں۔ بہرحال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد ماجد کا یہ حال تھا۔ آپ کے نانا تھے حضرت عبداللہ شومعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے بزرگ، زاہد اور صاحب فضل و کمال تھے۔ مشائخ کرام، کافی مشائخ کرام سے آپ نے صحبت اختیار فرمائی، اور آپ کی جو پھوپھی تھی، حضور غوث پاک کی جو پھوپھی حضرت ام عائشہ، وہ بھی اتنی ہی کمال والے بزرگ تھی۔ ایک مرتبہ قصبہ جیلان میں قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے نماز استسقاء پڑھی۔ جب بارش نہیں ہوتی ہے تو ایک نماز پڑھی جاتی ہے، نماز استسقاء۔ اب 5 وقت کی مارا ماری ہو، نماز استسقاء کون پڑھے گا؟ زندگی گزر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ نماز جنازہ کا نام سنا ہوتا ہے، اس میں بھی وہ منہ کے بہرے کی طرح کھڑا ہوتا ہے، کوئی ایک بھی دعا تو آتی نہیں ہے، اللہ اکبر تو کھڑا ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ حال ہے ہمارا۔ پھر اور بات کرنی ہے غوث پاک کے بارے میں، کہاں سے میڑ پڑے گا؟ پھر بھی ہم کرتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ کی آواز آتی رہتی ہے تو جوش رہتا ہے۔ باپو بھلے بات ہم جائے کہ نہ ہم جائے، 5-6 پکا جی سمجھ پڑے جائے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی پھوپھی تھی، اس زمانے میں قحط پڑا، بارش نہیں ہوئی، نماز استسقاء پڑھی گئی لیکن پھر بھی بارش نہیں ہوئی، تو یہ دعا کروانے کے لیے آپ کی پھوپھی کے پاس پہنچے۔ یہ بھی مستجاب الدعوات تھی۔ مستجاب الدعوات ماننے کے ایسا کہ جس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہوں، سب دعائیں اللہ قبول فرما دیتا ہوں۔ اس کے منہ سے نکل گیا مطلب ہونا ہی ہونا ہے، اگر نہ ہوا ہو تو بھی ہو جائے گا، پھر اب یہ فائنل ہو گیا۔ یہ اللہ والے کچھ ہوتے ہیں۔
تو ان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ دعا کیجیے، بارش نہیں ہو رہی، ہم نے نماز استسقا پڑھی پھر بھی نہیں ہو رہی ہے۔ اب یہ بات پردے سے کہ اب چلے گئے۔ ہمارے زمانے والے ہوتے تو یوں باوڑا چڑھا کے کھڑے رہتے، اب دعا مانگو کیا رے مانگو، یعنی اب وہ جو دعا کہے وہ مانگنی پڑے گی۔ ہمارے تو ہم دعا کیا سمجھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو اللہ والوں کا پورا نظام الگ ہوتا ہے، وہ دعا کچھ الگ ہی طریقے سے کرتے ہیں۔ ہم جو سسٹم ہمارے یہاں چلتی ہے نا کہ لمبی لمبی دعائیں اور چلا چلا کے مانگنا نے، جھوٹ موٹ کا رونا دھونا نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ لمبی لمبی دعائیں مانگیں گے، حالانکہ آدمی کے لیے اللہ سے جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا کافی ہے۔ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ ایک ایسی قوم آئے گی جو لمبی چوڑی دعائیں مانگیں گی، اور ہمارے یہاں تو دعاؤں کی کمپٹیشن ہوتی ہے۔ اس باپو نے 1 منٹ مانگی، اسی نے 4 مانگی، وہ دل سے لمبی مانگتا ہے تو دل سے مانگتا ہے۔ سبحان اللہ، تیرے کو کب سے پتہ چلا؟ تیرا خود دل کا ٹھکانہ نہیں ہے، کہاں گھوم رہا ہے پتہ نہیں ہے۔ سمجھے بات کو؟ تو اسلام جو کتابوں میں ہے، قرآن و سنت میں ہے، رسول اللہ نے جو بتایا، صحابہ نے جس پر چلا، اولیاء جس پر گزرے، علماء نے جو سکھایا، وہ کچھ اور ہے، اور یہ جو عوام کر رہی ہے یہ کچھ اور ہی کر رہے ہیں، کچھ اور ہی ہو رہا ہے، سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو یہ دعاؤں کا جہاں تک تعلق ہے تو ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ ایک تو دعا کے لیے یہ کہ دونوں ہاتھ اٹھانے چاہیے، دوسرا یہ کہ پھر مائک بھی چاہیے۔ ہاں، مائک ہو نہ ہو تو دعاؤں کی لمبائی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ کبھی نوٹ کرنا آپ، کسی کو مائک ہے تو جو دعا مانگتا ہے آپ آہستہ سے جا کر وہ سوئچ بند کر دیں مائک کی، دعا شارٹ ہو جائے گی۔ یعنی یہ کوئی سیٹنگ ہے کیا کہ اللہ سے جو دعا مانگنا ہے مائک سے مانگو گے تو قبولیت بڑھ جائیں گی وغیرہ وغیرہ؟ پتہ نہیں، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ میں تو اپنے علم کی بات کروں، جو میں نے اسلام سے سیکھا، کتاب و سنت سے سیکھا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنا یہ سنت ہے، لیکن دعائیں دل سے بھی مانگی جاتی ہیں، دعائیں بغیر ہاتھ اٹھائے بھی مانگی جاتی ہیں، دعائیں ایسے ہی کسی اور طریقے اور کسی اور انداز سے بھی مانگی جاتی ہے۔ مطلب وہ دعا ہی ہوتا ہے۔ کئی اولیاء کرام وہ ہوتے ہیں باتوں باتوں میں دعا مانگ لیتے ہیں۔ جیسے ماررہ شریف ایک بزرگ تھے، بات چل رہی تھی، فرمانے لگے، وہاں چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، فرمانے لگے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ چڑیا کو کہیں کہ آ جا یہاں پر تو وہ آ کر ہاتھ پہ بیٹھ جائے گی۔ اب اتنا کہہ رہے ہو، چڑیا وہ اڑ کر آئی، ہاتھ پہ آ کر بیٹھ گئی۔ آپ کہنے لگے نہیں میں تو ایسے ہی بات کر رہا تھا۔ تو کئی مرتبہ اس طرح سے باتیں ہوتی ہیں کہ باتوں باتوں میں دعائیں ہو جاتی ہیں۔ بہرحال تو ان سے کہا گیا کہ دعا کریں۔ اب اچھے لوگ تھے، چلے گئے واپس، ان کا جو کام تھا کر لیا، اب ان کا کام ہے وہ کریں گی۔ اب وہ کیسی دعا مانگتی ہے حضور غوث پاک کی پھوپھی جان، وہ دعا مانگنے کا اللہ والوں کا طریقہ الگ ہوتا ہے، الگ الگ سب کے رنگ ہوتے ہیں، کون کیسے مانگ رہا ہے، کون کیسے مانگ رہا ہے۔ کوئی الٹے جملے بول کے دعائیں مانگتا ہے، آپ کچھ اور چاہتے ہو، کروانا کچھ اور چاہتے ہو، وہ الٹا بولے گا، آپ کہیں گے یار یہ کیا بول رہا ہے، حالانکہ اسی میں کام ہو جائے گا۔ بلکہ ہم نے ایسے بزرگوں کو دیکھا کہ جب دعا کا کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ ہے، اتنے سالوں سے بیماری نہیں جا رہی، وہ کہیں گے ہاں عمر کا تقاضا ہے، نہیں جائے، اب دوائیں کرو، یعنی وہ یہ نہیں کہیں گے کب چلی جائے گی۔ آپ کہیں گے یار باپو نے تو اچھا جواب بھی نہیں دیا، لیکن وہ دوسرے دن جو 10 سال سے بیماری نہیں جاتی تھی وہ چلی جائے گی، لیکن وہ زبان سے نہیں کہیں گے کہ جائے گی، تو کرامت کا ظہور ہو جائے گا۔ تو یہ الگ الگ رنگ ہوتے ہیں۔ تو آپ کی پھوپھی جان نے کیا کیا؟ جھاڑو لیا ہاتھ میں اور صحن کو صاف کیا۔ جو گھر کا صحن ہوتا ہے، پھڑیا کھلا جو ہوتا ہے آسمان کے نیچے، اس پھڑیے کو آپ نے صاف کیا، جھاڑو مارا وہاں پر، اور جھاڑو مار کر کہتے ہیں اے اللہ میں نے تو جھاڑو مار دیا، اب پانی کا چھڑکاؤ تو کر دے۔ اب اتنا کہنا تھا تو اتنی بارش ہونے لگی کہ جو لوگ آئے تھے دعا کا کہنے کے لیے، گھر پہ پہنچتے اس حال میں پہنچے کہ سب بھیگ چکے تھے، سب پانی سے تر بتر ہو چکے تھے۔ یعنی دعا کا انداز بھی دیکھیں
اور دعا کی قبولیت کی رفتار بھی دیکھیں. کبھی یہ ہوا کیونکہ جھاڑو کے بعد فوراً پانی چاہیے نا، اور فوراً چھڑکاؤ ہو گیا اور ان کے صدقے میں پورے جیلان والوں پہ بارش برسائی گئی. یہ کون؟ حضور غوث پاک کی پھوپھی. ابھی غوث پاک کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہم، یہ تو ان کے خاندان والوں کی اتنے مقام اور مرتبہ ہیں، اور اتنی وہ شرافت ہے، اور اتنی وہ ہے کہ، اور جب خاندان ایسا نیک ہوتا ہے، ماں باپ اتنے اعلیٰ درجے کے متقی ہوتے ہیں، اللہ کے متوکل ہوتے ہیں، پھر وہاں پہ اولاد کیا بھائی ایسا جنم ہوتا ہے. اور ہمیں اولاد تو ویسی ہی چاہیے، ماں باپ کی فرما بردار، لیکن پیٹ میں بچہ ہے اور ماں وہ ٹک ٹاک پہ ڈانس دیکھ رہی ہے، وہ گربے کا ویڈیو دیکھ رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہی ہے، اور باپ بھی اوچھی مایا نہیں ہے، وہ کرکٹ میں سب دیکھ چکتا ہے. انڈیا پاکستان تو جب تک نہیں دیکھے گا شاید اس کی فرض بھی قبول نہیں ہوگی. جمعہ بھی چھوڑ دے اس کے لیے، تراویاں چھوڑ دیتا ہے. پچھلے سال 8-10-12 دن تک آئے، نمازی 1-2 سب کم ہو گئی. مجھے تو پتہ نہیں تھا کیا چل رہا ہے. پھر کچھ احباب نے بتایا کہ آج انڈیا پاکستان کا میچ تھا بھائی، تو اپنے میاں بھائی وہاں گئے تھے اشارے ثواب میں. یہ حال ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ باپو دعا کرو کہ یہ نیک بن جائے میرا بیٹا، تمہارے پاس پڑوا موکل وہ ہے. واہ سبحان اللہ. ڈانڈیا راز تو کھیلے، کرکٹ تو کھیلے، اب دیکھ تیرا بیٹا تیرے ساتھ گلی ڈنڈا بھی کھیلے گا، اب سب کچھ ہونا ہے پھر. لیکن نہیں، بہرحال کسی پہ کرم ہو جاتا ہے تو فائدہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن جتنا آدمی جلدی سمجھتا ہے اتنا اپنے لیے، اپنے گھر والوں اور اپنے اولاد کے لیے خاص کر کے فائدہ دیتا ہے، ورنہ مار پڑنے کے بعد تو پھر سب کو سمجھ آ جاتی ہے. حضور غوث پاک کی جب ولادت ہوتی ہے ایک پہلی رمضان کو، چاند رات کو، حضور غوث پاک پہلے رمضان شریف میں آپ کی ولادت پیدائش ہوتی ہے ہجری 470 میں. ابھی 1400 چل رہے ہیں، 470 ہجری میں ولادت ہوتی ہے. اب صوفی اور بار بار بولنا نہیں پڑے گا نا، سمجھ رہے ہو نا. ابھی پیدائش ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے کیا پتہ چلتا ہے. لیکن حضور غوث پاک کا حال یہ تھا کہ آپ کی ماں حضرت ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے عبد القادر کا جب جنم ہوا، رمضان کا دن تھا، وہ سحری سے لے کر افطاری تک وہ دودھ نہیں پیتا تھا. یہاں تک کہ دوسرا رمضان آیا تو لوگوں میں مشہور ہو گیا، بادل کی وجہ سے چاند نہیں دکھا تو لوگ مجھے پوچھنے کے لیے آئے. عبد القادر کو 1 سال ہی ہوا ہے ابھی غوث پاک کو، ابھی وہ غوث پاک نہیں ہوئے ہیں. یعنی اللہ کی بارگاہ میں تو جو بھی ہیں، عوام میں تو ابھی بھی ایک بچہ ہے نا عبد القادر. تو وہ ان کی امی سے پوچھنے آئے ہیں کہ کیا تمہارے بیٹے نے دودھ پیا ہے؟ امی جان فرماتی ہیں کہ نہیں پیا ہے. لوگوں نے سمجھا عبد القادر نے دودھ نہیں پیا، مطلب آج پہلا رمضان ہوگا، کیونکہ بادل کی وجہ سے چاند دکھا نہیں تھا. اور بعد میں سچ میں یہ ثابت ہوا کہ سچ میں اس دن پہلے ہی تاریخ تھی. جیسے ہمارے یہاں 2-4 دن کے بعد گواہی آتی ہے اور ثابت ہی ہوتی ہے کہ ہاں چاند ہو گیا تھا، تو یہ ہوتا رہتا ہے. تو یہ، لیکن یہ ان کا تقویٰ تو دیکھیں. اور کیوں نہ ہو، حضور غوث پاک یہ کوئی عام بچے نہیں تھے. فرمایا جاتا ہے کہ جس رات کو حضور غوث پاک کی ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، آپ کے والد ماجد حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کو رسول کریم رعوف الرحیم، نبی محترم، رسول محتشم، سرور دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے خواب میں. اور صحابہ کرام بھی ساتھ میں تھے، کچھ اولیاء کرام بھی تھے. اور آ کر حضور نے بشارت دی، یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وہو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ سیکون لہ شانہ فی اولیاء اللہ کما شان فی انبیاء والرسول. فرماتے ہیں کہ اے ابو صالح، اللہ نے تجھے ایک بیٹا دیا ہے، وہ بیٹا ایسا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے.
میرا بھی پیارا ہے اور اللہ کا بھی پیارا ہے، اور ان قریب اس کی اللہ کے اولیاء میں وہ شان ہوگی جو میری انبیاء و رسول میں شان ہے۔ اب جس کی پیدائش پر اتنی حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی ایسی بشارتیں سنائی جا رہی ہوں، تو وہ کیسی شخصیت ہوگی اور کیسے بڑی ان کی شان ہوگی کہ جن کو پہلے کہا جا رہا ہے کہ وہ ولی ہوگا۔ تو یہ آپ کی پیدائش ہوتے ہی ایسے ایسے باتیں ظاہر ہونے لگی کہ ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی ایسی ایسی باتیں، اور پیدائش ہونے کے بعد بھی بچپن میں ہی آپ کی، جیسے ابھی تو پیدائش ہوئے ہیں اور پہلے ہی دن سے، پہلے ہی رمضان سے یہ حال ہے، تو پھر غوث پاک کا نام تو سب لیتے ہیں، غوث پاک کی 11ویں بھی بہت کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں تو شروع ہوگا تو 11ویں شریف میں تو اتنی کمپٹیشن رہتی ہے نیاز میں کہ ایک وقت میں 2 3 نیازیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی 11ویں کا مہینہ ختم ہوتا ہے، آدمی کا وارہ باقی رہتا ہے، پھر جمادی الاولیٰ تک چلتی ہیں اتنی نیازیں، یعنی اتنے غوث پاک کے عاشق ہیں۔ تو اب اللہ جانے، اور غوث پاک یہ ہیں کہ ابھی تو پیدا ہوئے ہیں، رمضان کا اتنا احترام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ اتنا بڑا دادا نانا ہو گیا ہے، ابھی تک رمضان کے روزے کی مارا ماری چل رہی، اللہ معاف کرے۔ خیر، ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، تو ہم بس تھوڑا تھوڑا اس طرح سے بیان کرتے رہیں گے، آگے چل کر انشاءاللہ ابھی آگے کی باتیں بھی آئیں گی حضور غوث پاک کی، خاص کر کے ویسے تو اللہ کی مشیت کے کیا بلواتا ہے، لیکن یہ چیز کہ آپ کا کچھ علم حاصل کرنے کا مرحلہ، پھر آپ کی کچھ کرامتیں ہیں، فضائل بھی انشاءاللہ ساتھ میں بیان ہوتے رہیں گے، اور اللہ نے چاہا تو آپ کی جو تعلیمات ہیں، یہ تو غوث پاک کے بارے میں جتنا بولا، کیا بولا؟ غوث پاک کے بارے میں بولا، لیکن غوث پاک خود کیا فرماتے تھے یہ بھی تو جاننا چاہیے کہ نہیں جاننا چاہیے؟ غوث پاک بھی تقریر فرماتے تھے، غوث پاک بھی بیان فرماتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اسی طرح امام ربانی عبدالوہاب شعرانی، ان سب بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضور غوث پاک بیان جب فرماتے تھے، ان کا جو درس ہوتا تھا تو وہ تفسیر پہ بھی ہوتا، حدیث پہ بھی ہوتا، نحو پہ بھی سمجھاتے تھے، یہاں تک کہ 13 علوم میں آپ بیان فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ محفل شروع ہوئی، قرآن شریف کی تلاوت کی گئی، قاری نے ایک آیت مبارکہ پڑھی، ایک آیت، اصلی عالم وہ ہوتا ہے، ایک آیت پڑھی، غوث پاک نے اس کی تفسیر سمجھائی، ایک، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، 5ویں، یہاں تک کہ ایک ہی آیت کی 11 تفسیریں سمجھائی، اور پھر اس کے بعد 12ویں، 13ویں، اس طرح سے وجوہات بیان کرتے کرتے 40 وجوہات اور تفسیر آپ نے جمع فرما دی۔ اور یہ بھی ایسے نہیں کہ مجھے لگتا ہے، ایسے نہیں، سند کے ساتھ کہ پھر میں نے کہاں سے سنا ہے، وہ کہاں سے آئی ہے، کہاں سے کس نے روایت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ اس کا یہ معنی ہوتا۔ آیت ایک ہے، اس کے الگ الگ تفاسیر اور الگ الگ معنی میں آپ نے 40 طرح کے کلام فرمائے۔ یہ ہے حضور غوث پاک کا علم۔ اور آپ مدرسہ بھی پڑھاتے تھے، مدرسہ عالیہ جو بغداد شریف میں تھا، اس کا یہ حال تھا کہ دوپہر سے پہلے بھی پڑھایا جاتا تھا، دوپہر کے بعد بھی پڑھایا جاتا تھا، اور اس میں کیا پڑھاتے تھے؟ قرآن شریف کی تفسیر، حدیث مبارکہ کا درس، عقائد کے بارے میں درس، پھر عربی گرامر نحو کے بارے میں درس، اور اس طرح کے مختلف 13 علوم جیسے ہوتے تھے جس میں حضور غوث پاک درس دیا کرتے تھے، اپنے شاگردوں کو سبق پڑھاتے تھے۔ تو ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اگر غوث پاک کی چاہت رکھتے ہو تو قرآن کا جو درس ہوتا ہے، درس تفسیر، کچھ آپ بھی تو سن لو، وہ عبد القادر سے نہیں تو اس عبد القادر سے ہی سن لو، ان سے سننے کی غوث پاک نہ جمع نامہ ہو تو سارو تیو نو تو بھائی وارو نکری جاتے، اس عبد القادر کو تم برداشت نہیں کر سکتے، وہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ درس حدیث وہ بھی بیان کرتے ہیں، تفسیر ہوتی ہے، عقائد کے بارے میں درس ہوتا ہے، علم الکلام پر حضور غوث پاک درس فرماتے تھے، فقہ کے بارے میں آپ درس فرماتے تھے۔ لیکن آج ہم نے یہ نکالا ہے مسئلہ مسائل میں نہیں، اللہ وقع وارو ہے،
غوث پاک یہی کب بتاتے تھے کہ کیا وقائے گا اور کیا ریجیکٹ کرے گا، اور تو نکل پڑا ہے وقاوا وارو ہے۔ غوث پاک یہی فقہ میں کیا ہوتا ہے، یہی مسائل تو ہوتے ہیں کہ ایسا کرنے کا، ایسا نہیں کرنے کا، اس طرح سے نماز پڑھنی، اس طرح سے نہیں کرنی ہے۔ اچھا، دوپہر کے بعد ایک خاص غوث پاک مدرسے میں اپنے بغداد شریف میں ایک درس ہوتا تھا اور ایک کلاس لگتی تھی تجوید کی، جس میں قرآن شریف تجوید کے ساتھ پڑھایا جاتا تھا۔ اور تجوید یہ نیکسٹ لیول ہے، اس کا پہلا اسٹیپ مخارج کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ مخارج کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا یہ پہلا ہے، اس میں تھوڑا ڈیپ میں جاتے ہیں تو پھر تجوید کے قوانین آتے ہیں۔ ویسے ہمارے قاعدے میں تھوڑی بہت تجوید کے بارے میں ہے، جیسے گنہ کے بارے میں، اظہار اخفاء کے بارے میں ہے، اقلاب اور یہ سب ادغام کے بارے میں ہے، یہ سب تجوید میں آتا ہے۔ اس کو تو سائیڈ میں نو نکرو ہے۔ اچھا، تو پھر غوث پاک کیا پڑھاتے تھے؟ یہ خبر نہیں۔ ارے غوث پاک یہ درس دیتے تھے، یہ قرات سکھاتے تھے، قرات میں تجوید سکھاتے تھے لوگوں کو۔ تو یہ ہے حضور غوث پاک۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ٹائٹل لگا لینا یہ آسان رہتا ہے، اسٹیٹس لگا لینا آسان رہتا ہے، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور وقت نہیں ہے تمہارے پاس، لیکن میرے بھائیوں سمجھیں کہ جو ہماری زندگی ہے یہی وقت ہے۔ اگر آپ نے یہ سب سیکھنے سمجھنے کے لیے وقت نہیں نکالا تو آپ کی مطلب زندگی کسی اور کام میں جا رہی ہے، اور مرنے کے بعد یہی پوچھا جائے گا کہ زندگی کس میں گزاری۔ اور زندگی کیا ہے؟ یہ کوئی عجیب و غریب پرانی سنگرہالیہ میں رکھنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ زندگی وہی ہے جو وقت ہے ہمارا، جس میں وقت ہم گزارتے ہیں وہی ہم زندگی گزارتے ہیں، جس میں بھی گزارتے ہیں۔ اب اگر پورے 24 گھنٹے میں سے 24 منٹ ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، اسلام سمجھنے کے لیے نہیں ہے، غوث پاک کا سمجھنے کے لیے نہیں ہے، ان کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہماری زندگی ان کے لیے نہیں ہے۔ جبکہ اللہ والے کہتے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، اور جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ جب تک وہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا، آپ وہ ایمان اور عشق رسول کا مزہ اور وہ مٹھاس چکھ ہی نہیں سکتے، صرف باتیں رہ جائیں گی، اور آنکھ اس وقت کھلیں گی جب ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا، قبر میں لٹایا جائے گا، اور جس کے لیے تم نے جو اگڑم بگڑم سگڑم سب کچھ کیا ہوگا، منہ پر مٹی ڈال کر چلے جائیں گے، اور پھر پوچھا جائے گا اب بتا کس کے لیے وقت ہے۔ تو حقیقت کو سمجھو، حقیقت کو سمجھو، اس کے لیے کام کرو جو بعد میں بھی کام آئے، اس کے لیے کام کرو جو بعد میں کام آئے، اور جو ابھی ہم کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنا کام آئے گا، آپ جو دیکھ لیں کہ وہ کتنا کام آئے گا، ایک دن کے لیے، ایک مہینے کے لیے، یا ایک سال کے لیے، یا 10 سال کے لیے، اور پھر ہزاروں سال، اور پھر ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اس کے لیے بھی کچھ محنت کی کہ نہیں کی؟ کرو گے تو فائدہ آپ کو، نہیں کرو گے تو میری جیب سے تھوڑی کچھ جانا ہے، کوئی کسی کی جیب سے نہیں جائے گا، آپ کی بیوی بھی ساتھ نہیں دے گی، وہ بھی آ جائے گی، کیونکہ اس کی بھی تو مارا ماری ہوگی نا بخشش کی، وہ بھی آ جائے گی۔ یعنی میں نے کوئی دیوس نماز نو کی دھوج نہیں لیو، اب 2 سیپٹے اس کے بھی پڑھیں گے، پھر بیٹا آئے گا، زندگی پر پپا پپا کرتا رہو، کوئی دیوس قرآن سکھوائے رو نہیں، میں نے 4 سیپٹے اس کے پڑھیں گے، یہ سب الگ نکلیں گے۔ تو ابھی کچھ کر لیں بھائی، ابھی کر لیں، اور جو بھی کرتے ہیں آپ سوچیں، تھوڑا سوچیں، رات کو آرام سے لیٹے لیٹے سوچیں کہ 24 گھنٹے میں سے 24 سال کے لیے کتنی محنت کر رہا ہوں، اور 24,000 سال کے لیے کتنی کر رہا ہوں۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال، 50,000 years کا only one day، ایک دن۔ اور قیامت کے بعد جو آخرت ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہمیشہ کا مطلب 1 کروڑ سال آپ نہیں بول سکتے، 1 کروڑ سال مطلب 1 کروڑ سال کے بعد ختم ہو جائے گا، لیکن یہ تو ہمیشہ کہا جاتا ہے، ان لمٹ۔
تھوڑا عقل ہو جس کے پاس تو وہ سوچ لے. باقی تو چیزیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، مال بھی آتا جاتا رہتا ہے، دھندا بھی اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، لوگ بھی آتے جاتے رہتے ہیں. جو جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر، اور اٹھتے ہی چلے جا رہے ہیں برابر. ہر وقت پیش نظر جب ہے یہ منظر، تیرا دل یہاں پر ٹہلتا ہے بہلتا ہے کیوں کر. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.